کوئی پتہ نہیں چلی نہ جاوے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں. ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں سوالات کا اور مولانا سے پوچھتے ہیں. مولانا فہد احمد خان پوچھتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ امام ابن جریر طبری نے عورت کو کسی بھی مملکت کی سربراہ بننے کو جائز سمجھتے تھے. کیا عورت سربراہ مملکت بن سکتی ہے؟ یہ بھی بتا دیں کہ عورت اسلامی ریاست میں کس حد تک کام کر سکتی ہے؟ کیا وہ جج یا نائب صدر یا شورا کا حصہ ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں جو کہا جاتا نا کہ وہ حاکم وقت بننے کے قائل تھے، تو لوگوں نے ساری چھان بین کے بعد کہا کہ یہ ساری نسبتیں غلط ہیں. انہوں نے صرف کہا کہ وہ ان معاملات میں قاضی اور جج بن سکتی ہے جن میں اس کی گواہی قبول ہے. باقی جو ہے نا کہ حکومت میں کہاں تک اس کو اختیارات مل سکتے ہیں جی. اس میں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ٹھیک نظر آتی ہے کہ حضور نے صرف سربراہ جو ہے نا کہ وہ خلیفہ بنے یا امام یا سربراہ مملکت، اس سے روکا ہے. اس سے نیچے کے جو مقام ہے نا اگر اس کو ملیں اور وہ اچھے طریقے سے ان کو سر انجام دے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. باقی دین کا جو مزاج ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں، پردے کا اہتمام ہو، غیر لوگوں سے زیادہ میل جوڑنا ہو، ان سے مطابقت جو بات رکھتی ہوئی ہے کہ اس کو زیادہ نہیں اہمیت دینی چاہیے، نہ رعایت دینی چاہیے. استثنائی حالات میں اگر ایسا ہونا چلو کسی جگہ کوئی کام نہیں چلتا، ورنہ مرد جو ہے نا ڈگری ہاتھوں میں لیے بیکار پھر رہے ہیں، عورتیں گھروں کے کام سنبھالیں. یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ نوکرانیاں یہ ایک اچھے کام کو بے قدر کرنے کے لیے بہانے ہیں، ورنہ ماں جو بچوں کو تیار کرتی ہے تو ان کی تربیت الام مدرسۃ اذا عادت صابن طیب العراقی، نیک عورت گھر میں آ جائے تو ایک اچھے خاندان کی بنیاد رکھ لی جاتی ہے. چھوٹا کام نہیں. سیرت فرزندہ آدماد یہ سارے نبی ولی امام جو بنتے ہیں عورت کے سر کے بنتے ہیں، اس لیے وہ تربیت کرے اطفال کی چھوٹا کام نہیں. اس سے غفلت کا نتیجہ ہے کہ دنیا بھر گئی کرپٹ لوگوں سے. تو ماؤں کو زیادہ اس محاذ کی طرف توجہ کرنی چاہیے. باقی جائز ہونے کی حد تک ٹھیک ہے کہ خلیفہ وقت نہیں، باقی عہدے اگر ہوں تو لے سکتے. اس سے تو مولانا یہی ہے کہ ایسے بچے تیار کرے جو اس اسلامی ریاست کو صحیح طریقے سے سنبھال سکے. ہاں وہ ماں ہی حکومت کر رہی ہے کر سکتی. دراصل جو کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کوئی عورت ہوتی، وہ یہی بات ہے کہ ماں ہوگی اچھی تو انشاءاللہ نا جوہر صدق و صفات و مہارت. دوسرا سوال ہمارے خرم شہزاد صاحب پوچھتے ہیں، کیا ایک غیر مسلم اسلامی ریاست کے امور میں مشورہ دے سکتا ہے؟ اس بارے میں جواب دیتے ہوئے اگر آپ سورہ آل عمران کی پوری آیت نمبر 159 پڑھ کر اس کی تفسیر کر دیں تو مزید عنایت ہوگی. میرے نزدیک اس آیا کا سیاق و سباق مذکورہ امر کی اجازت دیتا ہے. میرے بھائی خرم نے جو پوچھا نا اور ایک آیت کریمہ کا حوالہ دیا، اس کو اگر وہ پڑھتے اس کے سیاق و سباق میں تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا منافقین سے متعلق ہے جو مسلم کہلاتے تھے. اب اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ان کو چھوت بنا کر رکھا جائے، اس طرح تو پھر اور زیادہ وہ دور ہو جائیں گے دین سے. ان کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی غلطیوں پر سرزنش ہوتی رہے، ڈانٹا بھی جائے، مگر ان کو نا مسلم سوسائٹی میں وقار اور احترام کا مقام دیا جائے. ہو سکتا ہے ان میں جو اچھے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ خالص اور پکے مومن بن جائیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، منافقین کے لیے. ورنہ اگر آپ سخت طبع ہوتے یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے تو آپ ان کی غلطیوں سے درگزر کریں، ان کے لیے معافی مانگا کریں اللہ سے، اور مشورہ بھی ان سے لیتے رہا کریں. یہ سارا معاملہ جو نا آگے پیچھے یہ صرف منافقین کا یا کفار کا نہیں جو دین کے سرے سے منکر ہیں. انہیں اسلامی ریاست کے معاملات میں کیا مشورے دینا، کیا دخل دینا، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر علیحدہ اسمبلی بنا دی جائے اور جو ان کے پرائیویٹ معاملات ہیں ان کے نکاح طلاق وغیرہ کے گھریلو جھگڑے ان کے بارے میں ان کے ممبر جو تجویز کریں اس کو اہمیت دینا یہ اچھا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں، ان کے معاملات ان سے ہی پوچھے جائیں. مگر اسلام کے معاملات جو ہے نا حکومت اسلامی چلانے کے لیے یہ تو اللہ کہتا دوسری جگہ تھا کہ بڑیجا نہ بناؤ، انہیں نا ایسے رازدار نہ بناؤ. بتانا اور بڑیجا دو لفظ ہے کہ ان کو دخیل نہ کرو اپنے معاملات میں.
اور راز کی باتیں نہ بتاؤ. ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا وزیر قانون جب پاکستان بنا تو وہ ہندو تھا اور وہ سارے فائلیں لے کر پھر قائد اعظم کے چنا ہندوستان بھاگ گیا. کچھ نہیں. غیر مسلم جو ہے نا ایک سیکولر اسٹیٹ کے تو وفادار ہو سکتے ہیں مگر ایک اسلامی ریاست جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے جس کو وہ مانتے ہی نہیں ان کا بھی اس کا ممبر بننا منافقت ہے. جب اس کو مانتے نہیں اس کو چلانے میں کیوں پردہ بنے اور ہمارا ان کو اس میں دخل دینے کے لیے قبول کرنا یہ بھی حماقت ہے. وہ تو اس آئین کے سرے سے ویسے ہی منکر ہے. یہ تو اسلامی آئین نے بڑی ایک زہر کی گولی پھانکی ہے کہ ان کو ملک میں رہنے کی اجازت دے دی حالانکہ جانتے ہم کہ سپریم لا جو اس ملک کا قرآن و سنت اس کے یہ مخالف ہے. یہ گنجائش بڑی ان کے لیے نرمی نکالی گئی ورنہ کسی آئین کا مخالف اس ملک میں رہ ہی نہیں سکتا جس آئین پر اس ملک کی بنیاد ہے. برطانیہ امریکہ آئین کا باغی نہیں رہ سکتا نہ شہری بن سکتا. اسلام میں کہا کہ چند شرائط کے تحت اگر یہ وفادار رہیں تو ان کو سارے انسانی حقوق دیے جائیں مگر ریاست اسلامی چلانے کے لیے وہ اگر پرزہ بنتے ہیں تو وہ اپنے عقیدے سے منافقت کرتے ہیں. وہ تو اس کو صحیح نہیں مانتے کیوں اس کو چلائیں. اور مسلمان اگر ان کو اس میں دخل دینے دیتے ہیں تو ان کی بھی سادگی کیا آ سکتی ہے. غیر مسلم اسلامی ریاست کیا صحیح معنوں میں دل سے وفادار نہیں ہو سکتا. وہ تو سیکولر اسٹیٹ چاہے گا. یہ آیت کریمہ جو آگے پیچھے سارا نا منافقین سے جو غزوہ احد میں کچھ لڑکیں ہوئیں مسلمانوں کو سخت ہدایتیں ہوئیں تو ڈر تھا کہ ان کو لوگ بالکل چھوٹ ہی نہ پڑا دے. اس سے بھی وہ پھر بالکل کٹ جاتے اور زیادہ پکے بے ایمان ہو جاتے. فرمایا نہیں جتنی نرمی ہو سکے کوشش کرو کہ ان میں اگر کوئی سلیم التبا لوگ ہیں تو وہ آہستہ آہستہ نیک سلوک سے متاثر ہو کر خالص مسلمان بن جائیں. اللہ اکبر. یہ اوپر بھی جو ہے نا کہ اے ایمان والوں ان کی طرح نہ ہو جو انہوں نے کفر کیا اور بھائیوں سے کہا. لفظ کفر کیا کہ کوئی حقیقت میں نفاق کفر کی بدترین قسم ہے نا مگر وہ ظاہری طور پر کافر نہیں نہ کہلاتے. نہ ان کو قتل کر سکتے ہیں نہ ان کی نکاح سے بیویاں نکال سکتے ہیں. ظاہر میں وہ مسلم شمار ہوتے ہیں. تو یہ جو کہا نا کافروں نے اپنے بھائیوں سے کہا کے بارے میں کہا جب وہ زمین میں گئے جہاد کیا کہ اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے. یہ ساری باتیں منافقوں کی ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں بددلی پھیلانے کے لیے کہ یہ لوگ نان مانے قلیل تعداد کے باوجود ٹکرائے. کیا نتیجہ ہوا یار 70 آدمی مارے گئے گھر اجڑ گئے. تو یہاں کافر ان کو باطن کی وجہ سے کہا کہ اندر سے یہ کافر ہی ہیں بظاہر مسلمان بنے ہوئے. ساری بات منافقوں کی چلی آ رہی. اللہ اکبر. ہاں ایک سوال آیا ہے کیا اللہ نے مسلمانوں کی حکومت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے مسلمان شہریوں کو کوئی فرض عبادت ترک نہ کرنے دے؟ کیا ریاست پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے کو سزا دے نہ پڑھنے والے کو سزا دے اور اس طرح حج روزہ اور قربانی نہ کرنے والے کو بھی اپنے مذہبی فریضے کے طور پر عدالت کے کٹہرے میں لے آئے؟ ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست ہے دوسری طرف کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں کوئی نماز نہ پڑھے نہ حج کرے کوئی اچھا کام نہ دین کے مطابق کرے ریاست کوئی دخل نہیں دے سکتی. بھئی اس میں سیکولر اسٹیٹ میں پھر کیا فرق ہوا؟ اسلامی ریاست تو اللہ کہتا ہے اللہ دین مکنہ فی الارض ہے. اگر ہم ان کو اقتدار بخشیں زمین میں مسلمانوں کو اقام الصلاۃ تو وہ نماز کو قائم کریں گے. نماز قائم کریں خود ذاتی طور پر پڑھنا یہ تو اقتدار نہ بھی ہو تو پڑھ سکتا آدمی نہیں. اقتدار ہوگا تو نماز قائم کریں گے یعنی مسجدیں ہوں گی امام ہوں گے خطیب ہوں گے باجماعت نماز ہوگی. جو نہیں پڑھیں گے ان کو سزائیں دی جائیں گی. اور اسی طرح جو حج نہیں کریں گے ان پر جیسے حضرت عمر کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے ان پر جزیہ لگا دوں کہ مالدار ہوتے ہوئے حج پر نہیں جا رہے. اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف حضرت صدیق اکبر نے کیسے ایکشن لیا. تو یہ اسلامی حکومت میں یہ لوگوں کی مرضی پر نہیں کہ وہ کرتے ہیں یعنی کافر ہو جائیں تو بے شک نہ کریں مسلم رہتے ہوئے اگر وہ کام نہ کریں تو اسلامی حکومت ان کو اس پر آمادہ نہ کرے سختی نہ کرے تو اسلامی حکومت کیا ہوئی پھر سیکولر اسٹیٹ ہی ہوئی. اسی لیے سارے علماء فقہا اسی پر متفق ہیں کہ یہ سارے جو بنیادی فرائض ہیں نا یہ زبردستی مسلمانوں سے کروائے جائیں گے مگر تربیت آہستہ آہستہ ایسی کی جائے کہ شوق سے سارے کام کریں مگر پھر بھی کچھ گندے دانے رہ جاتے ہیں. اس لیے بے نماز کے لیے کسی نے رعایت نہیں دی. کچھ کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہے قتل کیا جائے کچھ کہتے ہیں نہیں اس کو جیل میں رکھا جائے تا وقت کو نماز شروع کر حد سے تو ہم کھلا نہیں چھوڑنے کے لیے کسی نے کہا نہ یہ اسلامی ریاست کے شایان شان. تو اللہ کہتا ہے نماز کا اہتمام کریں گے زکوٰۃ کی ادائیگی کا باقاعدہ شعبہ ہوگا برائی سے روکیں گے نیکی کا حکم سب کچھ رعایت میں بیان ہوا. جی
مولانا صاحب ایک ساتھی سید علی الحسن پوچھتے ہیں کہ برائے مہربانی سورہ نمل کی آیت نمبر 40 کی تفسیر فرما دیں۔ اس آیا میں علم الکتاب رکھنے والا نبی رسول یا ولی تھا، اور اس میں جو علم الکتاب کے بارے میں بتایا گیا کتاب کون سی تھی، اور کیا ولی کرامت دکھا سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب درباریوں سے کہا کہ اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے سامنے پیش کر سکتا؟ تو اس وقت جنات میں سے جو بہت زبردست تھا اس نے کہا کہ آپ کے اٹھ کر کھڑا ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ تو ایک آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں۔ تو ایسے ہی ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت آ گیا، آپ نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اس میں جو یہ سوال ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے خود کیوں نہ تخت لے آئے یا آپ کیوں نہ یہ کام کیا؟ جواب ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا یا ایھا الملاؤ، اے میرے درباریوں، تم میں سے کون کام کرتا؟ مقابلہ جو تھا جنات کا اور جو عام انسان تھے نا نبی کے علاوہ ان کا تھا، کہ جنوں کا یہ الزام اور گھمنڈ جو ہے نا کہ ہم اعلیٰ مخلوق ہیں، بشر کو کیوں اللہ نے عزت دی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام مقابلے میں یہ دکھانا چاہتے تھے کہ عام انسان بھی علم میں اتنی ترقی کر سکتا کہ وہ جنات کے بڑے سے بڑے کو شکست دے سکتا۔ اس میچ میں آپ خود داخل ہو جاتے تو جنات تو یہ کہتے کہ عام آدمی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، یار نبی ہیں، نبی تو ہم مانتے ہیں کہ اعلیٰ ہوتا، اس لیے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون لاتا۔ باقی وہ آدمی نبی نہیں تھا، نہ کوئی ایسی بات تھی، عام امتی تھا۔ علم جو کتاب کا تھا وہ بس ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کل ہم علم خواص کلمات کو جانتے ہیں، جو ہاروت اور ماروت ہمیں دے گئے، ایسے عملیات ہیں کہ ان سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، بڑے بڑے مشکل مسئلے حل ہوتے ہیں، کلموں میں تاثیر ہے۔ اس کا علم جو تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دیا تھا۔ اور دعا جو ابن کثیر رحمۃ اللہ نے وضو کر کے اس نے اللہ سے دعا کی کہ تو ہی مشکل کشا اور مدد کرنے والا، ہماری عزت رکھ، اللہ نے وہ کام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب بھی اس علم کے بقایا موجود ہے، سارا ایسا نہیں کہ آدمی اس درجے تک پہنچ جائے، مگر خاوند بیوی میں جدائی ہوئی، آپ ایسا عمل کریں کہ ان میں محبت پیدا ہو جائے، اجڑتا ہوا گھر آباد ہو جائے، بھائی ناراض ہے ان میں صلح ہو جائے، دشمنوں کا جتھا ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے وہاں عملیات ایسے ہیں کہ راکھ پڑھ کر ان کی طرف پھینکے تو جتھا منصر ہو جائے گا، ان میں دشمنی ہو جائے گی، لوگ ان کے شر سے بچ جائیں گے۔ تو یہ علم خواص کلمات کہلاتا ہے کہ اللہ کے کلام کے کلموں کی تاثیر۔ ایک تو ہے کہ وہ علم جو ہے نا ہماری ہدایت کے لیے اترا، وہ بھی ہے، مگر اس میں یہ بھی ساتھ اثر ہے کہ وہ پڑھا جائے تو محبت پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتے ہیں، کئی مسائل حل ہوتے ہیں۔ راؤ محمد آصف صاحب بیلجیم سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اسلام انسان کی ذاتی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ ہم نے 30 سال تک زنا نہیں کیا، شادی بھی معاشرے کی روایات کے مطابق نہیں ہوئی، مگر یورپ کے ماحول میں رہتے ہوئے یا مسلم ممالک کے اندر بھی عورت اور مرد کے ناگزیر اختلاط سے وجود میں آنے والے جذبات کئی دفعہ محبت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام اس قسم کی محبت کو سچ مانتا ہے یا اس سے فرار کی کوئی راہ بتاتا ہے؟ کیا یہ امر قدرتی امر ہے یا معاشرتی امر؟ کہ خرم صاحب کیا کہنا تھا؟ یہ راؤ محمد آصف صاحب کا یہ راؤ کہنا صاحب ہے کہتے ہیں کہ بعض اوقات مرد اور عورتوں کے ناگزیر اختلاط، یعنی وہاں پر لازمی ہوتا ہے کہ ملنا جلنا رہتا ہے، اس کے دوران پھر ایک محبت کوئی ایک دوسرے سے پیدا ہو جاتی ہے ایک شکل صورت دیکھ کر کے، تو کہتے ہیں یہ اس قسم کی محبت کو اسلام سچ مانتا ہے یا اس سے کوئی فرار کی راہ بتاتا ہے کہ اسے اظہار کر دینا چاہیے؟ یہ ایسی چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں تو پھر معاشرے میں شادی شدہ مرد بھی عورتوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، شادی شدہ عورتیں بھی مردوں کی طرف راغب ہو جاتی ہیں، یعنی ایک معاشرہ بن جاتا ہے یہ پورا، اس میں اس قسم کی۔ ہاں، اس بات کی طرف میرے بھائی نے توجہ دلائی، اسی سے قدر معلوم ہوتی ہے ان احکام کی جو اللہ تعالیٰ نے غض بصر اور حجاب کے بارے میں دیے۔ یہ جن ملکوں میں رہتے ہیں پریکٹیکلی انہیں پتہ چل گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی نظریں بچا کر رکھو، ایک دوسرے کو غور سے تاڑ کرنا دیکھو، اور مرد عورتیں الگ الگ رہیں جو غیر محرم ہیں، ان میں رکاوٹیں اور حجاب ہوں، ان کی یہی مسلط اور بہتری ہے کہ نکاح کے رشتے کے بغیر ایسے تعلقات کا نہ امکان نہ پیدا ہو، ورنہ پھر بدکاری نہ پھیلے گا۔ باقی اسلام میں شادی بہت آسان ہے، یہ میرا بھائی دو آدمیوں کے سامنے محبت ہوگی، اگر وہ اہل کتاب لڑکی ہے
مسلم نہیں بھی ہے تو کہہ دیں دو آدمی کے سامنے کہ ہم نے آپس میں نکاح کر لیا، ہم خاوند بھی بن گئے، تو مسئلہ تو اتنا ہی ہے، نہ کسی نکاح خاں کی ضرورت ہے نہ کوئی براتوں کی ضرورت ہے۔ اسلام نے نکاح کو آسان رکھا کہ دو بالغ آدمی سن رہے ہو ان کے سامنے آپ کہہ دیں کہ ہم نے اپنے آپ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا، خاوند بیوی بن گئے، اللہ اللہ خیر صلاح، آپ کا نکاح حلال ہے، آپ جو چاہے محبت میں پھر کریں، مگر وہ عورت مسلم ہونی چاہیے یا کم از کم اہل کتاب۔ اب جن ممالک میں آپ رہ رہے ہیں یہ اس میں اہل کتاب بھی نہیں، مسلمان علماء کہتے ہیں یار اہل کتاب جو تھے وہ اللہ کو اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اب تو زیادہ تعداد یورپ میں ایسے لوگوں کی ہے جو خدا کے منکر ہیں اور پیغمبروں کو بھی نہیں مانتے، ڈیری ہے، برائے نام کرسچن کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگ تو اہل کتاب نہیں نا، اہل کتاب تو ہے نا کم از کم اللہ کے رسول آخری کو نبی علیہ السلام کو ماننے کے بعد باقی دینی باتوں کو تو مانتے ہیں کہ اللہ اس کی طرف سے کتاب میں اتری ہیں، نبی آئے۔ تو اہل کتاب لڑکیاں ان سے نکاح مسلمان مرد کا ہو سکتا، اور نکاح کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں، سادہ بات، ایک بالغ دو آدمی واقف ہو جائے ان کی موجودگی میں وہ آپس میں نکاح کا اعلان کریں۔ بدکاری سے بچیں، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اسلام کی نظر میں یہ آوارہ کر دیا کہ خاوند بیوی جو ہے نا وہ بغیر نکاح کے آپس میں یہ تعلق قائم کر لیں، یہ زنا جو ہے شرک کے برابر اللہ نے قرار دیا۔ آپ دیکھ لیں سب لوگ، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھیں، اللہ نے قرآن میں کہا کہ مشرک اور زانی جو ہے نا اس سے نکاح کرے یا مشرکہ عورت یا زانیہ عورت، اور زانیہ عورت سے نکاح کرے یا کوئی مشرک مرد یا زانی مرد۔ مشرک اور زانی میں آپشن رکھا کہ یہ دونوں ایک طرح کے بے غیرت ہیں، وہ ایک خدا کی موجودگی میں غیروں کو پوچھتا پھرتا، اپنی عزت اور آبرو برباد کرتا۔ تیرا ایک مالک جو ہے جب تو کیوں در در ٹھوکریں کر رہا، ایک در پہ بیٹھ، گر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیر آنا چاہیے۔ جب ساری حاجتیں ایک دروازے سے پوری ہوتی کیوں در در ٹھوکریں کھانے لگے؟ اور اسی طرح زانیہ جو ہے وہ بھی کہ خاوند موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے کیوں بدکاری کرتے، بیوی موجود ہے کیوں؟ اور یہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ شادی شدہ کو اللہ نے کہا سنسار کر، بڑے بڑے دانا حیران نہیں، یہ حکم نہیں، بھائی حکم تو صاف مسلط پر مبنی کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے کچھ نہ کچھ عذر ان کا ہے کہ حلال کا موقع نہیں تھا، چلو پھسل گیا۔ جب خاوند موجود ہے یا بیوی موجود ہے پھر جو حرام کاری کی طرف چلتا ہے کیا مجبوری اس کی، اس کو زمین پر زندہ رہنے کیا حق ایسے نامراد جانور کو۔ اور یہاں میں وضاحت کروں، کل بھی فہد بچے نے پوچھا تھا کہ شادی شدہ کا مفہوم بھی جو ہمارے اہل سنت علماء نے لیا نا کہ کبھی شادی ہوئی تھی بے شک اسی وقت بیوی مر گئی، علماء کے ابھی نکاح ہوا وہیں اس نے طلاق دی کہ بیوی مر شادی شدہ ہو گیا، اس کی سزا سنسار ہوئی نہیں۔ جو امام جعفر صادق کی فقہ میں وہی ہے معنی صحیح، شادی شدہ کون ہے؟ جس کی بیوی موجود ہے، یہ نہیں کبھی نکاح ہوا نہیں اب موجود ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ سفر میں نہیں ساتھ ہے۔ شرعی عذر جو ہے کہ وہ حیض کی حالت میں ہے یا روزہ وہ بھی نہیں، سب پابندیاں جو ہے نا ایسی شرعی وہ نہیں تھیں، موقع تھا کہ اگر وہ خواہش پوری کرے بیوی کے پاس چلا جاتا۔ اس کو محسن کہا کہ اس کو پناہ حاصل تھی حلال کی، قلعے میں تھا، کیوں اس نے حرام کر دی؟ تو یہ بات ان کی جو ہے نا کہ شادی شدہ کس کو سمجھا جائے گا؟ جس کی بیوی اب موجود ہے اور اس کے ساتھ ہے، سفر میں بھی ہے پھر بھی غلطی ہوگی، پھر بڑی حکمت اور دانائی سے امام علیہ السلام نے یہ سارا قانون بیان کی۔ اس کو سمجھ لیں تو پھر پتہ چلتا کہ حلال ہوتے ہوئے جو حرام کی طرف جاتا ہے زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ جی محمد عمران صاحب پوچھتے ہیں کیا فوت شدہ میت کے پاؤں پر مہندی لگانا جائز ہے اور غیر شادی شدہ کو دلہا بنانا جائز ہے، اور اس کے سینے پر نماز کی کتاب رکھنا صحیح ہے؟ یہ ساری باتیں میرے بچے فضول ہی ہیں، مر جانے والے کو مہندی لگانے کی کیا ضرورت ہے، اور دولہا جو بنا رہے ہیں یہ بھی حماقت ہے۔ نماز کی کتاب رکھنا نماز کی کتاب کی توہین ہے، وہ پھٹے گا، خون اور پیپ لگے گی، مٹی لگے گی قبر میں، کیا فائدہ اس نماز کی کتاب رکھنے کی؟ لوگوں کو سوچنا چاہیے یہ چیزیں جو نا ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کسی نے اپنے قبر پر نا میت کی خیمہ لگایا ہوا، تو اوپر شامیانہ تھا، تو آپ نے فرمایا شامیانے کو اتار دے، اب اس کو اس کے عملی سایہ کریں گے، جو یہ کر کے گیا نا اچھائی برائی وہ سایہ کرے گی، ان شامیانوں نے کیا کرنا۔ تو فکر یہی ہونی چاہیے کہ آدمی یہاں سے جائے کچھ ساتھ لے کر جائے، اس دنیا میں اس نے کچھ کمایا ہو جو وہاں کام دے۔ جیسے فرشتوں کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے جب کوئی مرتا ہے
وقالت الملائکۃ ما قد، فرشتے دفتر کھول لیتے ہیں کہ یہ لے کر کیا آیا ہے. وقالت الناس ما اخر، اور جو لوگ دوسرے ہیں ما خلو، یہ رونا بیٹھ جاتے ہیں چھوڑ کر کیا گیا. ابھی دفن نہیں ہوتا، ان کو جائیدادوں کی پڑ جاتی ہے، مگر فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہ اس دنیا میں اس نے کیا کما کر بھیجا ہے آگے بھی. تو فکر یہی ہونی چاہیے کہ آدمی نا قدموا لانفسکم، اپنے لیے کچھ آگے بھیجتا رہے، وہاں بینک میں جمع ہوتا رہے، مرنے کے بعد جائز کو ڈھیر نیکیوں کا سامنے آ جائے، ورنہ زندگی برباد. پھر یہ مہندیاں لگانا دوسری سب فضول رکھتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ان کا، نہ یہ دین میں آتی ہیں. مولانا یہ رسم عمومی طور پر عورتیں بھی کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ کرتی ہیں، لال دوپٹہ اس کے سر پہ دے دیتی ہیں. یہ ساری ان بہنوں کو سمجھانی چاہیے کہ فضول باتیں، ان کا کچھ فائدہ نہیں. بالکل. دوسرا سوال وہ یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا یا باپ کے نام سے پکارا جائے گا؟ کہتے تو لوگ اس طرح بھی ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ پردہ رکھنے کے لیے کہ پتہ نہیں حلال زادہ کون ہے یا حرامی کون ہے، اس لیے ماؤں کے نام سے پکارا جائے. ماں تو پتہ ہی نہیں کی نہیں کہ وہی ہے، حلال کا ہے یا حرام کا، اس لیے کہ مگر یہ بات غلط ہے، یہ حدیث کوئی صحیح نہیں. صحیح حدیثوں میں یہی آیا کہ اس دن جھنڈے لگے ہوں گے غداروں اور بے ایمانوں کی پشتوں پر، لکھا ہوگا کہ یہ فلاں ابن فلاں غدار کا جھنڈا، باپ کا ہی لکھا. تو صحیح بات یہی ہے جو امام ابن حجر فتح باری، باپ ہی. باقی جو سچا یہ جھوٹا اللہ ننگا نہیں کرے گا. جس نام سے وہ مشہور تھا نا اس دنیا میں، حلال کا تھا یا حرام کا، جیسے دنیا اسے بلاتی اسی طرح بلایا جائے گا. پردہ رہنا دیا جائے گا، پردہ نہیں کھولا جائے گا. وہ لوگ اپنے اعمال کا الگ بھگتیں گے، مگر اس نام لینے میں نا وہی نام لیا جائے گا جو دنیا میں اس کا لیا جاتا. جس والد کا وہ کہراتا تھا وہی کہا جائے گا، ماں کا نہیں. کوئی صحیح حدیث نہیں، جو روایت ہے نا ضعیف ہے اس بارے میں. کیا یونانی قوم کو اللہ نے اس لیے تباہ کر دیا کہ وہ لوگ علم میں زیادہ ترقی کر گئے؟ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت جبریل والا کہ رسول اللہ نے انہیں تباہ کرنے کے لیے کہا. جبریل وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک گڈریے سے پوچھا کہ بتا جبریل کہاں ہے، تو اس نے حساب لگا کر بتایا کہ جبریل کہیں بھی نہیں، یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں. یہ سارے میرے بھائی افسانے ہیں، سنی سنائی باتوں میں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، علم بالکل ان کے پاس سے گم ہو گیا. ایسی بےہودہ باتوں کو ماننا کہ کیا فائدہ. تو یونانی اپنے علم کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئے. جب علم آتا ہے نا دنیا کا تو لوگ اس پر نازاں ہو جاتے ہیں، آخرت کے علم کو کہ اللہ ہے رسول سچ ہیں بھول جاتے ہیں، ڈیریے ہو جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر کرپشن آ جاتی ہے. یہ دو الگ الگ درخت ہیں جن کے الگ الگ پھل ہیں. اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، رسول، اس سے جو پھل نکلتا ہے نا وہ میٹھا اور شیریں ہیں. مسلمان عمل نہیں کرتے، ان کو نظر انداز کریں. جو کرے گا ان عقیدوں پر عمل، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے حساب دینا، رسول سچ ہیں، اس کی زندگی جو نا وہ حیاتاً طیبہ ہوگی، پاک صاف آدمی ہوگا. اس میں سے غلطی ہو دے وہ اس کو چین نہیں آئے گا، وہ اس کا علاج کرائے گا. جو آدمی یہ مانے کوئی خدا نہیں، وہ یہی کہے گا کہ عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتے ہیں. وہ عیاش نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، بابر باعث کوش کے آرم سے 12 نیٹ. تو اس لیے یہ عقیدے اور یہ نا خیالات بالکل گمراہ کرنے والے ہیں. ان سے نیکی نہیں پیدا ہو سکتی. نیکی کے لیے آخرت اور دوسری باتوں کو ماننا بالکل لازم ہے. محمد عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں کیا سگریٹ حرام ہے یا مکروہ یا دونوں نہیں؟ ایک پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں کی عورتیں جو حقہ پیتی تھی ان کے بارے میں کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ حرام ہے یا مکروہ. سگریٹ پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ بھائی حقہ پیتی تھیں یا آپ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ہمیشہ سے علماء اس کو منع ہی کرتے رہے. احتیاطاً کہہ دیتے تھے کہ مکروہ ہے. وہ مکروہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے ہم بچتے ہیں کہ حرام کا لفظ بولیں نہ خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا حرام کیوں کہہ دیا؟ ورنہ وہ کہتے ہیں جب ہم مکروہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رسول کو یہ بات پسند نہیں، مانا اس کا یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی سی غلطی ہوتا، وہی ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہی ہے. ہم احتیاطاً ذرا اسے حرام نہیں کہتے. تو اب ہمارے اس دور میں جو مولانا غلام رسول سعیدی صاحب اللہ ان کی حفاظت کرے کراچی میں شرح مسلم، انہوں نے کئی صفحے لکھے، 100 سے زیادہ ہوں گے تقریباً، موجودہ ڈاکٹروں کی تحقیقات لکھی کہ یہ تمباکو جو کیا ہے، زہر پھانک رہے ہیں لوگ، یہی کینسر کا سبب ہے. تو جب یہ آدمی سمجھ لے کہ انسان کے پاس جو جسم ہے نا اس کی ساری قوتیں یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ضائع کرنے کے لیے جو چیز اس کو نقصان پہنچائے نا انسانی جسم کو بالکل حرام ہے. کسی کو حق نہیں، لا ضرر ولا ضرار. السلام بری عادت اگر پھیل گئی ہے تو اس سے جائز نہیں ہو جاتا.
اب ہماری حکومتوں کی منافقت دیکھیں کہ اوپر لکھتے ہیں مضر صحت ہے، بے بھی ہو رہی، بیچی جا رہی، مضر صحت ہے روکو، جیسے منشیات کو روکتے ہیں روکو اس کو، صحت تباہ کرنا کوئی اچھا کام ہے؟ تو بالکل نہ یہی کہنا چاہیے کہ یہ حرام ہے۔ بوڑھی بھی پچھلی تھی تو غلط ہی کرتی تھی، وہ کوئی دلیل تو نہیں کہ مائیں ہماری یہ کرتی تھی تو شریعت بن گئی۔ فہد پوچھتے ہیں شادی کے بعد عورت کا آخری نام بدل دیا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مثلا بعض اوقات عورت کا نام اپنے باپ کے نام کے ساتھ ہوتا ہے لیکن آخر میں وہ آخری نام بدل کر شوہر کا نام لگا دیا جاتا ہے۔ جو غلط چیزیں رائج ہو گئی نا اور کافروں سے لوگوں نے لے لی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ لڑکی باپ کے کر رہتی ہے تو باپ کا نام ساتھ لگاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے وہ چھوڑ کر پھر خاوند کا لگانا شروع کر دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں عورت کی بذات خود کوئی شخصیت نہیں، عورت کوئی شاید نہیں، وہ اپنے باپ کے نام سے یا شوہر کے نام سے اس کی کوئی عزت آبرو ہے، ورنہ بذات خود وہ قابل احترام شخصیت نہیں۔ توبہ توبہ توبہ، سوچتے باپ کیا ہے اور خاوند کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو قدر ان کی بیان کی، یہ تو ہماری نالائکی ہے۔ مسلم کورا پرستار شمرد بہراز حکمت قرآن بل، اقبال کہتے ہیں جس بیوقوف اور نادان نے عورت کو نوکرانی سمجھا بہراز حکمت قرآن، اس کو قرآن کی حکمت سے حصہ ہی نہیں ملا۔ قرآن کو مانتا پتہ چلتا تیرے باپ کو اللہ نے تیسرے چوتھے نمبر پر رکھا، جہاں ذکر آتا ہے کہ والدین سے نیک سلوک کرو، آگے جب تفصیل شروع ہوتی ہے باپ کا کوئی ذکر آتا پھر کہ ماں نے تجھے اٹھایا اور مشکل سے جنا اور پھر سینے سے لگائے اٹھاتی پھرتی رہی، دو سے ماں کی محنتوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب بات آئی کس سے نیک سلوک کروں، پر میں اپنی ماں سے، پھر پوچھا ماں سے، پھر ماں سے، چوتھی مرتبہ کا اچھا باپ سے۔ تو ماں جو ہے اس کی اپنی بڑی شخصیت ہے، کیوں وہ باپ کے ساتھ چمٹی رہے اور خاوند کا ذمہ بنی رہے، بلکہ ان کی عزت اور آبرو ہے ماں کی وجہ سے کہ فلاں کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں عزت پائی تو ابن مریم ہی کہلاتے ہیں کہ مریم کا بیٹا، اب مریم صدیقہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے سوائے مریم۔ یہ بھی نہیں ہم ساتھ بیان کرتے کہ مریم بنت عمران جو ہے نا اپنے دور کی، وہ بھی عورتوں کی سردار ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ تو اگر بیٹی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ اچھا سلوک کرے، برا نہ جانے، ان کی شادیاں کرے، تربیت کرے، ورنہ ستر اللہ من اللہ۔ بیٹے کے لیے نہیں کہا کہ وہ بچیاں جو ہیں اس باپ کے لیے دوزخ سے پردہ بن جائے گی، بچا لے گی باپ کو۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر 2 ہیں، فرمایا ہاں 2 بھی اسی طرح۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم نے 1 کا نہ پوچھا، ورنہ حضور وہ بھی یہی فرماتے کہ 1 بچی کا بھی معاملہ۔ بہنوں کے بارے میں فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہنوں کی آزمائش میں ڈالا اور اس نے ان سے اچھا برتاؤ کیا، 3 یا 2 ان کا بھی یہی فرمایا کہ وہ بھی اس آدمی کے لیے دوزخ سے بچاؤ۔ اور اگر بیوی ہے تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے نیک مومن وہ ہوگا اچھا قیامت کے دن جس کا برتاؤ اپنی گھر والی سے اچھا ہوگا۔ اب سب مسلمان بچے عورتیں سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں تم اپنے رسول کو یاد کرو، جب اللہ کے پاک پیغمبر دنیا چھوڑ رہے تھے اور آپ نے پورے ملک عرب میں اعلان کرا دیا کہ یہ میرا آخری دیدار ہے، اگلے سال تم مجھے نہیں دیکھو گے، اللہ کی طرف سے اطلاع مل گئی، سارا عرب و منڈ آیا، بچے تک ساتھ لے آئے لوگ، میدان عرفات میں جمع ہو۔ حضور اپنی ناکہ پر سوار تھے، خطبہ دے رہے تھے، سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ آخری ہدایتیں تھیں، تو جو ہدایتیں دی آپ نے ان میں یہ بات بھی بطور خاص فرمائی واتقوا اللہ فی النساء، کبھی فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، پلے باندھو میری یہ ہدایت کہ عورتوں سے کے بارے میں معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے بہت ڈرنا، فإنکم أخذتموہن بأمانۃ اللہ۔ جب ایک عالم تمہیں یہ بچی دے رہا ہوتا کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کرا، تم کہتے میں نے قبول کیا، تو نہ عالم بچی کسی کی دے سکتا ہے، نہ باپ یہ چاہتا کہ میری بیٹی کی طرف کچھ دیکھے، مگر حکم شریعت کو مان کر حضور نے فرمایا اس وقت تم اللہ کی امانت لے رہے ہوتے، بندوں سے نہیں لے رہے ہوتے، اللہ کے ہاتھ سے امانت لے رہے ہوتے ہو، اس لیے وہ ایک دن اپنی امانت کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے بیگانی بچی کو لے کر امانت پھر اس کے ساتھ یہ ظلم کیے۔ اس لیے دین میں نا یہ عورتیں بھی سمجھیں نا کہ ہم بس ابے کے ساتھ اور خامدوں کے ساتھ دفاع کریں، یہ نام لو ساتھ لگاتے ہیں، وہ بذات خود ہی آمنہ اور جو مرد ہیں بذات خود ان کا کام کو کام ہے، مرد ان کے پاؤں کو چاہتے ہیں تو جنت ملتی ہے۔ یمن سے صحابی آیا کہ حضور میں جہاد کے ارادے سے آیا، فرمایا ماں زندہ؟ اس نے کہا ہاں، فرمایا فرض ماں، جا ماں کے ساتھ چمٹ جا، بہن جنت تحت رجلہ، جنت تو اس کے پاؤں کے نیچے، کہاں جنت ڈھونڈتا پھرتا۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے جو ہے بدنام ہو گئے کہ مسلمان سوسائٹی میں عورت کی کوئی عزت نہیں،
یہ ہماری بدبختی ہے، ورنہ عورت کی جو عزت ہے تو باپ کی اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور سارے اپنی بیویوں کے حقوق پہچانیں اور ایسا کر کے دکھائیں کہ دنیا مانے کہ واقعی رسول اللہ کی امت کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ منصور خیر عرب امارات سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز بھی نفل پڑھ رہا ہو تو بعد میں آنے والا اسے اشارہ کر دے کہ میں آپ کا مقتدی ہوں اور آپ امام، ایسی صورت میں جماعت کروانا کیسا ہے کہ خاموش نماز میں تو یہ معاملہ چل جاتا ہے مگر جہری نماز ہو تو کیا کیا جائے، جبکہ نفل نماز بھی ہو اور پھر رکعت بھی دوسری ہو، کیونکہ پہلی میں تو میں نے قرات نہیں کی تو وہ دوسری کی قرات کیسے کروں گا؟ ایسا یہاں عشاء اور مغرب میں اکثر ہوتا ہے، برائے مہربانی اس کا کوئی حل فرمائیں۔ یہ جو عرب ممالک میں شروع ہو گیا نا، اور یہ مسئلہ بنیاد بنا لیا کہ نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض والے کی بھی ہو جاتی، اس سے کام ایسا ہی ہو گیا انتظار کہ جو آتے ہیں 2-4 وہ جماعت بنتے جاتے ہیں، تو نفل والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والے کی کوئی دلیل نہیں، نہ کوئی یہ بات ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ حضور کے پیچھے عشاء پڑھ کر جا کر پھر اپنے قبیلے میں اسی نماز کی جماعت کراتے تھے۔ اس وقت ایک فرض نماز دوبارہ پڑھنا جائز تھا کہ اب بھی میں نے فرض پڑھی پہلی، وہ اسی لیے اسی کی نیت کرتے تھے، نہیں کہ نفل پڑھنے کی نیت کرتے تھے، عشاء پڑھ گئے پھر عشاء کی نیت سے پڑھاتے تھے۔ بعد میں جب حکم ہو گیا کہ لا تعادوا صلاۃ مرتين، ایک نماز 2 مرتبہ نہ دہرائی جائے، پھر کوئی بات نہیں، نفل والے کے پیچھے نہیں۔ البتہ میں فرض پڑھ رہا ہوں اکیلا، آپ بھی آ گئے، آپ بھی وہ فرض پڑھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، فرض والا فرض والے کے ساتھ ہو جائے، اور جو ہے نا کہ جو رکعت وہ پہلے پڑھ چکا اونچی آواز سے اسے قرات نہیں کی تو ٹھیک ہے، وہ بھی ہوگی رکعت۔ جب سے یہ دوسرا مقتدی بن گیا، اب وہ اگر نماز ایسی ہے کہ جس میں جہرن تلاوت کی جاتی ہے، وہاں سے نماز اونچی شروع کر دے، ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب لیکن اس میں یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کیسے پتہ کرے کہ جو پہلے پڑھ رہا ہے نماز وہ فرض پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے؟ بس مصیبت یہ یہ بیٹے تو یہی کہ آگے لگی اپنی پڑھے، آپ کی بات ٹھیک ہے، اس لیے بہتر تو یہی کہ اپنی اپنی پڑھنی اپنی چاہیے۔ اپنی پڑھے۔ اس طرح کچھ نماز اس طرح جو بعض جماعت نماز کا تھا نا اصل مقصد جی اجتماعیت، وہ بھی ختم ہو گئی، سارے نچارن ہیں، 2 ادھر پڑھ رہے 2 ادھر پڑھ رہے، پہلی جماعت کی کوئی قدر نہیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو منکر ہے نا کہ جماعت ثانیہ بذات خود نہ جائے، کیوں دوبارہ جماعت کر رہے ہیں، پہلی کیوں میں کیوں نہیں شامل ہوں۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں قرآن پاک میں بیوی کو مارنے کی اجازت دی ہے، کس کس بات پر بیوی کو مارا جا سکتا ہے، مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ مسواک سے مارنا چاہیے۔ مارنا آپ نے دیکھا نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ آپ اسے نصیحت کریں، پھر کہا کہ اگر نہیں مانتی تو ماریں، پھر بعد میں کہا کہ بستر الگ کر رہے، یعنی اگر چھوٹی جو ہے نا تدبیر اس سے علاج ہو سکتا ہے، بڑی کی طرف نہ جائیں، اگر نصیحت سے کام چلتا ہے پہلے، ورنہ پہلے ڈنڈا پکڑ لے، یہ کوئی بات نہیں۔ اور پھر ڈنڈے کے بارے میں کہا کہ اگر آپ مارنا بھی اس کو ضربن غیر مبرح، ایسی مارنا ماریں جس کا زخم رہ جائے، معمولی کو تھوڑا بہت مار لیں، وہ بھی بہت کوئی نا اہم بات، ورنہ کوئی مارنا عقل مندی کی بات نہیں۔ اب اسکولوں میں بھی ہمارے یہاں کر دیا کہ جسمانی سزا نہیں دے سکتے، بدنی بچے بگڑ گئے۔ انسان جب بھی کہیں گے نا ان میں توازن نہیں رہے گا، بیلنس نہیں قائم رکھ سکتے۔ بیوقوف آدمی روز بیویوں کو ماریں، وہ بھی لانتی، اور اگر واقعی ایسی بات ہو کہ مارنے کی ضرورت ہو، نصیحت اثر نہیں کرتی، تو وہاں اگر مارنے کی اجازت نہیں تو پھر ان کو بقید کر دیں، کھلا چھوڑ دیں۔ تو وہ باتیں جو ہیں ان میں سے نمونے کے طور پر میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دوں گا۔ انہوں نے دانات سے، قاضل قضات سے، اس سلطنت سے بادشاہ کے چیف جسٹس رہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد۔ وہ کہتے ہیں 3 باتیں ہیں جن پر آدمی کو اختیار ہے کہ اگر بیوی نہیں مانتی باوجود اس کو مار لے۔ ایک نماز نہ پڑھنا، دوسرا گھر سے بلا اجازت باہر جانا، اور تیسرا ترک زینت۔ دیکھیں خاوند اور بیوی کا آپس میں جو ہے نا رشتہ، اس کو پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میک اپ کو، زینت کو لازم کرا دیتا ہے کہ عورتیں بن سور کریں۔ حضور پاک فرماتے تھے عورتیں تھوڑی مہندی لگائیں، بیچ کے انگلیوں پر ہی تھوڑا لگا لیں، کچھ نہ کوئی بن سور کر رہے ہیں، مگر خاوند کے لیے نمائش نہ کرتی پھرے، خاوند کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو بھی کریں گی عبادت شمار ہو، دنیاوی نہیں کوئی چیز، دین ہے۔ اس لیے فرمایا ترک زینت بھی جرم ہے۔ وہ باہر دیکھے گا کسی کو بنی سوری، گمراہ ہو جائے گا، کون ذمہ دار ہے پھر؟ اپنی بیویوں کی طرف دھیان رکھنے کے لیے
وہ ٹھیک ہوں، بن صبر کریں، گھر میں آئیں اس کا محبت سے استقبال کریں، ہنستے چہرے سے. یہ نہیں کہ بیچارہ سارے دن کا تھکا ماندہ آیا اور گھر میں داخل ہوا تو یہ پتا چلا کہ یہ یار جہنم میں آ گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میری بہنیں بچیاں خاندوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جو کریں گی عین عبادت ہوگی، غیروں کی طرف رخ کریں گی تو لعنت ہی لعنت. منصور خیر یہ پوچھتے ہیں عرب امارات سے، کبھی آپ فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، صلی اللہ. کبھی آپ فرماتے ہیں حضور امت کو ویسا ہی چھوڑ گئے کہ وہ فیصلہ شورا کے ذریعے کرے، نہ حضرت علی کو بنایا اور نہ حضرت ابوبکر کو. کبھی خطبہ حضرت عمر کا حوالہ دیتے ہیں کہ بیعت ابوبکر ہنگامی تھی. مجھے آپ کی باتوں میں کچھ تضاد سا معلوم ہوتا ہے، برائے مہربانی وضاحت کر دیں. آپ نے ذرا توجہ نہیں فرمائی، ورنہ اتنا مشکل نہیں تھا یہ مسئلہ، آپ خود ہی حل کر سکتے. ایک تو ہے ایسا مقرر کر دینا کہ حضور اعلان فرما دیتے کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہے، واضح کلیئر بات ہوتی. ایسا آپ نے نہیں کیا، نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا، نہ حضرت علی کو کیا. حضرت عمر جو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کہ ہنگامی حالات میں ہم نے بیعت کر لی، ورنہ کوئی نس نہیں تھی، حضور نے نہیں کسی کو مقرر کیا تھا ان معنوں میں کہ اعلان. باقی جو ہے نا کہ اپنے رجحان کا اظہار کہ میرا یہ رجحان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ یہ شخص بنے، یہ حضور نے طریقے سے ظاہر کیا حضرت ابوبکر کے لیے. مگر وہ اسی لیے نہ لکھا اور نہ اعلان کیا کہ امت کا جو انتخاب کا حق تھا وہ مجروح ہو جائے گا. جو چننے کا ہے نا، ایک کو تو مقرر کر دوں قیامت تک کیا بنے گا. اب ہمارے یہاں ہمارے ایرانی بھائیوں نے انقلاب برپا کیا، اللہ اس کی حفاظت کرے. دیکھیں نا وہاں کوئی اللہ کی طرف سے مقرر ہوا خلیفہ نہیں، نہ رسول کی طرف سے. اب امت چنتی ہے تو یہ چناؤ جو ہے نا کہ لوگ چنیں، اس کو قائم رکھنے کے حضور نے کھلا اعلان نہیں کیا. باقی اشارے کنائے کہ میں اس کو پسند کر، یہ رائے اس کو حضور نے اگر کچھ ظاہر بھی کیا امت اس کی پابند نہیں تھی. اسی لیے خود حضرت ابوبکر نے آپ کا کہ یہ عمر کھڑا ہے یا ابو عبیدہ، اس میں جس کو چاہو پسند کرو کر لو بیعت اس کی. تو بات تو صاف ہے کہ اعلان ان معنوں میں کہ آپ بالکل کہہ جاتے کہ میرا ولی یار میرے بعد پھر چنا نہیں تھی، وہ انتخاب کا حق ختم کر جاتے. ایک ہے صرف اپنا رجحان ظاہر کیا امت کو بتا میرا تو جی یہ چاہتا ہے، بس لوگ اس کے پابند نہیں. اگر وہ دوسری رائے رکھنا چاہتے ہیں اس بارے میں یہ بھی سننا چاہیے، میرا بھائی یہ بھی سنے. ایک بات جو ہم نے ذہن میں رکھتے جس سے بہت سی الجھنیں آتی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن میں آتا حضرت زید کو جسے آپ نے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، اس کو آزاد کیا تھا. اللہ کہتا جس پر آپ کا بھی احسان ہے اور اللہ کا بھی احسان ہے اس کو اسلام. اس سے کہا کہ اپنی بیوی کو رکھ طلاق نہ دے، یہ لفظ صاف حضور نے کہا ہم سے کہہ کا زوجک وطن. مگر زید نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور طلاق دے دی. تو اس پر خدا ناراض ہوا، کوئی مذمت اس کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ فرمایا گیا کہ اللہ کا اس پر احسان ہے آپ کا بھی. اور بعد میں اس بیوی کا نکاح آپ سے حضرت زینب نے. تو پتہ چلا کہ جب نبی کی حیثیت سے بولتا نا کہ یہ وہی ہے، اس وقت وہ بھی چوں نہیں کر سکتا اور نہ کوئی امت کر سکتا. اس کے سامنے سرنڈر ہونا پڑتا سب کو. سب سے پہلے رسول اس کے سامنے جھکتا. اور جہاں پھر یہ بات نہیں ہوتی، یہ بہت نازک بات ہے، مگر حضور کا کمال ہے کہ آپ کی زبان سے نکلتا تھا نا کہ وہی ہے. آپ ہی بتاتے تھے کہ یہ میری رائے. اگر آپ اپنی رائے کو بھی کہہ دیتے یہ وہی ہے تو تباہ ہو جاتا سب کچھ. اب یہ لکیر کھینچنا، اتنی دیانتداری اور اتنا خوف خدا پر مبنی کہ حضور سے جب پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ وہی ہے کہ ہم نہ بولیں، یا آپ کا خیال ہے. جنگ خندق پر دیکھیں، بدر کے موقع پر کیمپ لگانے پر دیکھیں، آپ کیا کہ میرا خیال، تمہارا جی چاہتا مانو. اور لوگوں نے جو رائے دی حضور نے اپنی رائے چھوڑ کر اس کو قبول کیا. اس سے پتہ چلتا جو ہر بات میں ہم کہتے ہیں حضور نے یہ کہا تو فلاں صحابی نے نہ مانا. بھائی سوچو اگر وہی ہے پھر اس کے مقابلے کوئی نہیں بول سکتا. اگر آپ ایک مشورہ دے رہے ہیں اور یہ اسلام میں آزادی کا تصور اتنا اعلیٰ ہے کہ نبی کے مقابلے میں آزادی جس پر جان مال قربان ہے، وہ بھی کہتا میری رائے میں نے مانے ورنہ میں خدا نہیں کہ تم میرے بندے ہو، میں اپنی بندگی کرانے نہیں آیا، اللہ کا بندے بنا. یہ اسپرٹ جو نبی پیدا کر گیا امت میں علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی برکت تھی کہ جب تک خلافت راشدہ رہی ایک ادنا مسلمان اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا کہ عمر نہ تیری ہم سنیں گے نہ مانیں گے، پہلے ثابت کرو یہ کرتا کہاں سے لیا. مگر بعد میں جب بنو امیہ اور بنو عباس نے اللہ ان سے نپٹے رشوت دے کر اور تلوار کے ذریعے لوگوں کی زبانیں گنگ کر دی کہ جو ہو رہا تم بول نہیں سکتے، اس کے نتیجہ میں امت یہاں تک اب پہنچ گئی کہ ہم جو کہتے ہیں مشرف آ گیا فلاں آ گیا، یہ سب اسی درخت کا پھل ہے جو ہم نے بویا نا.
اور جس کی مزاحمت کے لیے سیدنا امام حسین اٹھے، اور وہ جانتے تھے کہ میں جدھر یہ گاڑی چل پڑی روک نہیں سکتا، میرا باپ بے بس ہو گیا تھا، میرے بھائی نے میں کیا روکوں گا، مگر یہ جو ہو رہا نا کہ یہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے، اس کا رد کر رہا تھی۔ مجھے اختلافی نوٹ لکھنا چاہیے، امت کو بتاؤں کہ میں نواسہ رسول ہوں، پیغمبر خدا چونکہ میں اپنی بہنوں اور بچیوں کو لے کر جو میدان میں آ گیا، تو یہ نوٹ لکھنے کے لیے کہ یہ سب غیر آئینی ہے، شریعت کے خلاف ہو رہا، کرتے نا، مگر یہ دین نہیں ہے۔ اور اس کی برکت ہے کہ امت میں سب لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ یہ دور جو تھا نا کلمہ گوؤں کا تھا، مسلمان حکومت کرتے رہے، اسلامی حکومت نہیں تھی۔ ہاں۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری سوال یہ ہے کہ عنبر بی بی یونائٹڈ اسٹیٹ سے پوچھتی ہیں، کیا عورت مخصوص ایام میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ کچھ کہتے ہیں عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی، مگر کیا میں کمپیوٹر پر یا موبائل سے قرآن پاک دیکھ کر پڑھ سکتی ہوں؟ میں کنفیوژن کا شکار ہو گئی ہوں اور قرآن پڑھنا میں نے ترک کر دیا ہے، اس معاملے میں برائے مہربانی میری رہنمائی کریں۔ میری بہن نے جس مسئلہ کی طرف توجہ دے رہی ہے بہت اہم ہے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت منع۔ اب ناپاک ہیں دو طرح کے، بعض لوگوں نے تو ان دنوں میں مخصوص ایام میں عورتوں کو بھی وہی حکم دے دیا جو جنبی مرد کا، کہ جیسے جنبی زبان سے بھی ایک لفظ نہیں نکال سکتا قرآن کا، عورت بھی نہیں نکال۔ مگر اللہ رحمت فرمائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر، ابن تیمیہ پر، انہوں نے کہا یار خیال کرو کہ مرد اگر غسل نہیں کر رہا تو اس کی کوتاہی، کس نے روکا؟ اٹھے غسل کرے اور پھر پڑھنا شروع کر دے، وہ اگر بغیر غسل کے پڑھتا مجرم ہے، مگر عورت بیچاری بے بس ہے، گزرتی بات ہے کئی دن وہ ناپاک رہے گی، اگر اس کو قرآن پڑھنے سے روک دو گے بھول ہی جائے گا، اگر وہ حافظہ ہے بھول جائے گی، بچیوں کو پڑھا رہی کیا کرے گی، خود اس کو شوق ہے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ قرآن کو چھوئے نہ، زبانی یا جیسے بہن کہہ رہی ہیں انٹرنیٹ وغیرہ پر دیکھ کر پڑھتی جائے، جائز ہے، پڑھتی بھی جائیں، بچیوں کو اگر آپ پڑھاتی ہیں پڑھاتی بھی جائیں، آپ کا مسئلہ الگ ہے، جنبی مرد کا الگ ہے، جنبی مرد کوئی غسل کیے بغیر نہ قرآن شریف تلاوت کرے۔ مولانا اس میں جنبی عورت کو بھی ہم اس طرح ہی کے احکام ہے کہ وہ بھی قرآن پاک ہاں، اگر عورت صرف جنابت میں ہے نا، حیض نہیں، پھر اس کو بھی کہ غسل کر کے پڑھے، اگر حیض کی حالت وہاں رعایت ہے، جو حدیث بیان کی چیز جاتی ہے نا کہ حیض والی عورت قرآن نہ پڑھے، وہ صحیح نہیں حدیث۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اعلام الموقعین بہت اچھی بحث کیا کہ سوچا کرو کہ حالات کیسے ہیں، عورت بیچاری کے ساتھ مصیبت میں مبتلا، اس پر مردوں والے احکام نہ لاگو کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میری کسی زمانے میں مالی حیثیت اچھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے میری شادی رہ گئی، میں اس لڑکی کو ابھی تک بلا نہیں پایا، اس کے غم میں میں روتا بھی ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کی وجہ سے میری یہ حالت جو ہے وہ بدل جائے۔ بات تو یہی ہے کہ جو ہے نا یہ محبت صورت کی کہ کوئی تو شکل پسند آ جائے، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ پوری کتاب امام ابن قیم کو لکھنی پڑی کہ یہ لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھ کر جو لوگ ان کی محبت میں پھنس جاتے ہیں، یہ ایک بت ہے جس کی پوجا پھر ان کے دل سے نہیں نکلتی، یہ شرک سے بھی بڑھ کر بت ہے جو اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس سے نجات پانے کے لیے یہی ہے کہ آدمی میں کوشش کرے کہ میں ایسے گناہ بے لذت میں پھنسا ہوں کہ ملتا ملاتا بھی کچھ نہیں، اسی چکر میں پھنسا رہتا، اپنی زندگی برباد کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرے کہ تو دلوں کو بدلنے والا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنی نیکی کی طرف پھیر دے، دین پر اس کو قائم کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اس مصیبت سے جان چھوٹے۔ باقی میں نے ایک کتاب پڑھی، ہم اس زمانے میں لٹریچر پڑھتے، پنجابی زبان میں تھا، قصہ تھا بدیع الجمال کا کہ بہت خوبصورت تھی وہ شہزادی، تو ایک شہزادہ اس پر ہو گیا عاشق، تو کہنے لگا میں محبت کرتا ہوں۔ اب اس نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا اچھا اتنی بات تو مجھے ملنا، اس نے اسہال لانے والے نا دست لانے والے نسخے استعمال کرنے شروع کی، جو دست آتا وہ ایک گھڑے میں بند کرتی رہی، جب وہ مہینہ بعد آیا تو اس نے دیکھا شکری پڑی ہوئی، نہ وہ اس میں خون تھا، نہ رنگت تھی، نہ نفرت کی اس نے، تو اس نے گھڑا منگوا کر رکھ دیا کہ یہ چیز تھی جس پر تو عاشق تھا، اگر اس رنگ پڑا ہے وہ تو یہ ہے پڑا، اور اگر مجھ سے ہے تو میں تو وہی ہوں،
تو اصل میں یہ ایک مردود شاید اس کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں. اس کی بجائے ہم اللہ رسول سے محبت کریں نا، جو ہم میں کم ہوگی. اللہ کی کتاب پڑھیں، رسول اللہ کی سنت پڑھیں، اور اپنے اندر یہ لذت پیدا کر رہے نا، تو یقین جانے ان چیزوں کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں. ساری عمر آدمی اللہ رسول کی محبت میں ہی فنا ہوتا رہتا کہ محبت کرنی ہے تو ان سے کریں جن کی محبت ہمارے لیے کارآمد ہے. اس مردود جسم کی کیا آج زندہ کل مردہ ہو جائے گا. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوے گا ایک دن مردار یہ کرموں نے کھانا. کیڑے ہی آ جائیں گے نا. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے سوالوں کے جواب دیے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلی نشست تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خوش رکھے اللہ. مولانا صاحب ایک سوال ہے کہ ایک عورت کے نام جائیداد تھی، عورت بے اولاد تھی، خامد اس کا زندہ ہے، اب جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں. سورۃ النساء چوتھا پارہ 12ویں آیت. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اگر وہ مرنے والی عورت کی اولاد کوئی نہیں، بیٹا بیٹی، خامن جو ہے نا ان کے اوپر اللہ کہتا کہ جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں گی اس کا نصف 1/2 تمہیں ملے گا. اولاد نہیں تو خامن کا آدھا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس عورت کی اولاد تھی، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، پھر جو کچھ وہ چھوڑ جائیں اس میں سے خامدوں کا چوتھا حصہ، آدھے کی بجائے چوتھا ہو گیا. من بعد وصیت یوصین بہا الدین، مگر یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب جو وصیت وہ کر گئی پہلے وہ پوری کی جائے. قرضہ چھوڑ گئیں تو قرضہ ادا کی، اس کے بعد جو بچے اولاد والی ہوں تو چوتھا حصہ، بے اولاد ہوں تو نصف. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اسی طرح اگر تم مرو تو بیویاں جو ہے نا تمہاری اگر اولاد نہیں تو ان کا چوتھا حصہ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے مرد کی، مرنے والے کی، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پھر 8واں حصہ جو چھوڑ دو. مرد کا دگنا ہے نا، عورت کا اس لیے بیوی فوت ہو اولاد ہے تو چوتھا حصہ خاوند کا، اگر نہیں اولاد تو آدھا نصف. بیوی جو ہے اگر اولاد ہے تو 8واں، نہیں اولاد تو چوتھا. یہ خود قرآن مجید میں آ گیا، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں. جزاکم اللہ.